اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الزکاة علی الزوج والایتام فی الحجر عن زینب ابنت ام سلمة قالت قلت یا رسول اللہ آلی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمة انما هم بنی فقال انفقی علیہم فلکی اجر ما انفقتی علیہم۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ابو سلمہ کے بچوں کے اوپر زکوٰۃ خرچ کروں تو کیا اس کا مجھے اجر ملے گا، حالانکہ وہ بھی میرے ہی بچے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم ان کے اوپر خرچ کرو گی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے ماقبل حدیث مبارکہ ہے، حضرت اس میں بھی حضرت زینب کا ذکر ہے، لیکن وہ زینب اور ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کا نام بھی زینب ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی بیوی، وہ فرماتی ہیں کہ میں مسجد کے اندر موجود تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کے صدقہ کرنے کی ہمیں ترغیب دی۔ میں باہر نکلی تو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود مالی لحاظ سے ذرا کمزور تھے تو ان کے اوپر سارا خرچ جو ہے ان کی بیوی ان کے اوپر خرچہ کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جو اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرتی ہوں معلوم نہیں اس کا مجھے اجر بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا یہ میرا صدقہ ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے یہ پوچھیں میری طرف سے کہ میری بیوی جو میرے اوپر پیسہ خرچ کرتی ہے کیا اس کا صدقہ ادا ہوتا ہے یا ادا نہیں ہوتا؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ یہ میں نہیں پوچھتا، جا کے تم خود پوچھو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف آئی تو حضور کے دروازہ مبارک کے باہر ایک انصار کی ایک اور عورت بیٹھی تھی، اس کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ بھی یہی پوچھنے کے لیے دروازے کے باہر بیٹھی تھی، لیکن وہ اندر جا نہیں رہی تھی۔ میں بھی آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آئے تو ہم دونوں خواتین نے مل کے ان کو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ آپ جب حضور کے پاس جائیں گے تو حضور سے یہ مسئلہ پوچھیں حضرت، اور ہمارا نام نہیں لینا۔ حضرت بلال حبشی گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے مسئلہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی زینب نے مسئلہ پوچھا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی بیوی نے پوچھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام لہا اجرانی اجر القرابتی و اجر الصدقاتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا، ایک قرابت کے اوپر خرچ کرنے کا وہ بھی اجر عطا فرمائے گا اور صدقہ کرنے کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جو کل حدیث مبارکہ گزری ہے یہ اسی مضمون کی ہے، یعنی اگر آپ کسی رشتہ دار کے اوپر جو مستحق ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اس کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کے 2 اجر ملیں گے، ایک صلہ رحمی کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کا اجر ملے گا اور ایک صدقہ خرچ کرنے کا ملے گا۔ یہاں پہ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ بیوی اپنے شوہر کو دے رہی ہے، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، واجب صدقات شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اور شوہر اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ پہلے بیان ہوا ہے نا، یاد ہوئے گا، یعنی اصول اور فروض دونوں میں خرچ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بیوی زکوٰۃ یا صدقے کی رقم، واجب صدقے کی رقم، اپنے واجب صدقے کی رقم جو ہے یا اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کر سکتی۔ شوہر اپنے بچوں کے اوپر یا اپنی بیوی کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، اور بیوی اپنی زکوٰۃ یا اپنا صدقہ، اپنا فطرانہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک مسئلہ بالکل کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔
ایک مسئلہ جس کے اندر اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کیا بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اس کے اندر زیادہ علماء کا موقف یہ ہے کہ جی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان کے ہاں المغنی کے اندر ہے کہ ان کے ہاں یہ موقف ہے کہ جی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اس صورت میں کہ شوہر کمزور ہو، مالی لحاظ سے اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں۔ وہ جنہوں نے کہا کہ جی دے سکتی، انہوں نے یہ روایت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اسی روایت کو اور اس کے ساتھ دوسری روایات جو ہیں ان کو وہ بطور دلیل بناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ احناف کے ہاں فتویٰ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ حنفیوں کا فتویٰ یہی ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے اس سے مراد واجب صدقات نہیں تھے، نفلی صدقہ تھا۔ واجب صدقہ اور نفلی صدقہ بار بار کہتا ہوں ان دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ نفلی صدقہ کوئی بندہ بھی دے سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ واجب صدقات جس کے اوپر لازم ہے وہ دے گا اور صرف اسی کو دے گا جس کے اوپر صدقہ لگتا ہے، مستحق ہے۔ اگر مستحق کو نہیں دے گا تو صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحب یہاں اس کے اندر ایک چیز جو بیان کرنے والی ہے وہ خاص ہے۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے حضرت زینب بنت ام سلمہ، یہ ام سلمہ جو ہیں یہ ام المومنین ہیں۔ پہلی ان کی شادی ہوئی تھی کسی صحابی کے ساتھ، بعد میں ان سے علیحدگی ہوئی، ان سے ان کے 4 بچے تھے، ان میں ایک ان کی بیٹی تھی جس کا نام زینب ہے، جو یہ حدیث بیان کر رہی ہیں، یعنی صحابیہ تھیں وہ بھی۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی 4 نہیں، ایک کی بیٹی سی، وہ ایسے گھما گھما کے چکر دیتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ ام المومنین کی پہلی شادی تھی تو ان کی بیٹی تھی، وہ پہلے کسی اور شوہر سے تھی، حضور کی سگی اولاد نہیں تھی۔ حالانکہ یہ بات سب کے ہاں اس پہ اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد پاک جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہے اور کسی زوجہ سے نہیں ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ سے تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی زینب ہیں وہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت خدیجہ کی۔ کس کی بیٹی ہیں جی؟ حضرت خدیجہ کی۔ یہ جو زینب ہیں یہ حضرت خدیجہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا والد بھی اور ہے اور ان کی والدہ بھی اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیٹیاں ہیں؟ محبت نہ لگے، یاد کیتی رکھا کرو، کتنی بیٹی ہیں جی؟ 4 بیٹی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آکو حضرت زینب، حضرت زینب کیا نام ہے جی؟ حضرت زینب۔ پھر حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ جو زینب ہیں یہ زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی ہے اور زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کا نام بھی ہے۔ نام ملتے جلتے ہیں، یہاں سے وہ جس نے ہیر پھیر کرنا ہے وہ پھر ہیر پھیر کر کے کہیں اور لے جاتا ہے۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری ماں نے حضور سے جا کے یہ مسئلہ پوچھا، اس وقت تک ان کی علیحدگی نہیں ہوئی تھی، یہ حضور کے ساتھ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا شوہر جو تھے وہ کمزور تھے، اور حضرت ام سلمہ اور اوپر حضرت زینب، حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی بیوی، وہ کیا کرتی تھی کہ بعض چیزیں گھر کے اندر بنا شنا کے وہ مارکیٹ میں اس کو بیچتی تھی اور اس سے جو آمدن حاصل ہوتی تھی وہ اپنے شوہر کے اوپر بھی خرچ کرتی تھیں، اور وہ رقم ان کے بھتیجے اور بھتیجیاں یتیم تھے ان کی پرورش کر رہی تھی، ان کی کفالت میں بھی وہ رقم خرچ کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، کاروبار کرنے دی اجازت دی ہے۔ جیسے ناسی زنانیاں نو باہر آلوان دے ہوتے نہیں لایا آیا، ایسے طرح تو اسلام کے ہاں دین میں یہ چیز منع نہیں ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت بڑی تاجرہ تھی اور کامیاب ترین تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ نے یہ جا کے مسئلہ پوچھا اور حضور نے فرمایا کہ تمہیں 2 اجر ملیں گے۔ بیوی اگر شوہر کے ساتھ کمپرومائز کرے، اس کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرے، شوہر کمزور ہے اور بیوی پیسے والی ہے، تو اگر وہ اس کے ساتھ تعاون کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن بیوی کیا کرتی ہے؟ بیوی جو ہوئے چلاک، جس طرح کہ آج کل ہوندیاں نے، وہ اپنا پیسہ نہیں لے کے آندیاں، وہ کی کردی نے شوہر دے پیسے جو تھوڑے تھوڑے بچا کے رکھی رہا، پھر جدو گیا نا میکے وہ تو واپسی تے لے آئے میرے پیو نے دیتے نے۔ یہ جو چیز ہے، شوہر کے پیسے سے بیوی اگر چرائے گی یا سیو کر کے رکھے گی تو یہ چوری کے زمرے میں ہے۔ جس طرح میں تھوڑے پیسے چکلاں یا تسی میرے چکلو تے چوری ہے، اسی طرح بیوی بھی اگر شوہر کے مال میں سے چیز چھپا لیتی ہے تو وہ بھی اسی طرح چوری ہے۔ پیچھے مسئلہ حدیث مبارکہ بیان ہو چکی ہے نا، جس شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتی۔ رہ گیا صدقہ دینا، تو صدقہ بھی اپنے پیسے میں سے دیا جا سکتا ہے، کسی کے پیسے میں صدقہ جی میں تو جیب جو پیسے کاٹ کے مسجد ہی دے چھڑنا تو میں نے تو ثواب نہ ہوئے تو چوری دے پیسے نے۔ اسی طرح بیوی اگر شوہر کے پیسے نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گی تو اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ شوہر اس کی اجازت دے، یہ شوہر کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے، اگر وہ مالدار ہے، اگر وہ خرچ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔